أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبنا میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ویلکم یو آل۔ الحمدللہ آپ کو اس کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ ہم بالکل کورس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج سبق نمبر 18 میں ہم 3 باتیں کہ سب سے پہلے قرآن خود ہی کہتے ہیں کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا سیکھنا آسان کام ہے، اور سیکھنے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے تو یہ اس پر بات کریں گے۔ گرامر میں آج ایک اور اگلا سٹائل انشاءاللہ، نئے اشارے بھی بڑے دلچسپ، اور ایک اگلا لیول کہ ہم اسم فائل، یعنی وہ فعل سے چلتے چلتے ٹیبل کو اب اسم فائل، اسم مفعول اور اسم فعل، تو نئے اشارے اور نئے الفاظ سیکھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم کہ دعوت کیسے دی جائے اس حوالے سے بات کریں گے، اور 14 نئے الفاظ ہیں جو تقریباً 900 بار آئے ہیں۔ تو آج کی بڑی خصوصی مبارکباد آپ سب کو اس بات کی کہ آج انشاءاللہ جب سبق نمبر 18 ختم ہوگا تو 222 الفاظ کی مدد سے ہم 40,000 الفاظ کی بار کو عبور کر دیں گے، یعنی اپنا جو ٹارگٹ طے کیا ہوا اس کے قریب، اور قرآن کے 50% الفاظ سے بھی زیادہ کی طرف ہم انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ 40,000 تقریباً 500 کے قریب، یا 40,469 الفاظ جو انشاءاللہ آج ہمارے قرآن کے حوالے سے ہم ان کا ترجمہ جانتے ہوں گے۔ تو آئیے بات کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن پاک میں سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے بارہا فرمایا، غالباً 4 بار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ سو پورا حصہ تو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن ہم اسی ٹکڑے کو صرف اتنا حصہ جو آپ کے لیے آسان بھی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو وَلَقَدْ، ذرا آپ لوگ مجھے بتائیں کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں یہاں پر؟ 3 سر 3 ٹکڑے بن رہے ہیں، اور آپ کو تینوں کا معنی بھی آتا ہوگا سب کو۔ وا کا معنی سارے بتائیں کیا ہے؟ اور اور یہ جو لا کے 3 معنی سیکھے نا آپ نے، جب یہ جڑ کے آتا ہے اس طرح، تو لا یہ حرف کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو یہاں اس کا کیا معنی ہوگا؟ البتہ۔ اور قد، قد بھی جو ہے وہ ایمفسس کے لیے، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ تحقیق، تحقیق۔ تو یہ تینوں حرف ہیں، اور یہ دیکھیے کہ ان کے معنی جو ہے آپ کو ماشاءاللہ سب کو آتے ہیں، تو الحمدللہ۔ تو ہم شروع ہی اس چیز سے کریں جو ہمیں آتا ہے، یسرنا۔ یہ جو یسرنا ہے، یسرنا، اچھا یہ پلیز اس سے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ الگ لکھا ہوا ہے تو شاید یہ اس کو بریک کر سکتے ہیں، نہیں، یہ اکٹھا لفظ ہے، اور یہ والا اشارہ ہے جو آپ نصرنا، دربنا، فتحنا، ہم نے کھولا، ہم نے مدد کی، ہم نے مارا، تو یسرنا ہم نے آسان کیا، یسرنا ہم نے آسان کیا۔ تو اس میں جو یسرنا کا لفظ ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یسر عربی میں کہتے ہیں آسانی کو، اسر کہتے ہیں مشکل کو، بلکہ اسر کا لفظ اردو میں بھی عام استعمال میں، اسرت کے دن۔ آپ نے سنا ہے یہ اردو میں لکھا ہوتا تھا کسی نے اسرت کے دن گزارے، کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ تنگی کے دن سر، ہاں، تنگی کے، مشکل کے، غربت کے، پریشانی کے، تو اس کو کہتے ہیں اسرت کے دن۔ تو اب آپ کو اس سے معنی یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، یسر آسانی، اسر مشکل۔ اور اسی طرح جب ہم چھوٹے تھے تو قاری صاحب نے آپ کو سب سے پہلے اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد کروائی ہوگی، ربی یسر ولا تعسر۔ تو یسر اسی یسرنا کے فعل سے ہی، تو اے اللہ تو آسانی فرما، ربی یسر ولا تعسر، اور مشکل نہ کر۔ تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، یسرنا ہم نے آسان کیا،
यस्सरना हम ने आसान किया। तो युस्र आसानी, यस्सरना हमने आसान किया, हमने आसान किया। तो इसको पक्का सा ज़हन में बिठा लें, किस चीज़ को आसान किया? अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इस कुरान को आसान किया। आइए आज कुरान का माना भी देखते हैं कि कुरान का माना क्या है। तो कुरान आपको पता है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। तो देखिए इसका माना है बहुत पढ़ा जाने वाला। अब अगर गौर करें तो बजाते खुद ये लफ्ज़ कुरान जो है ये भी एक मौजज़ा है, यानी लफ्ज़ कुरान खुद भी एक मौजज़ा है। कैसे? आपके ज़हन में क्या आता है, कैसे मौजज़ा है ये अल कुरान का जो लफ्ज़ है? ये जी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है और हमेशा रहेगी, जब से है तब से कोई तब्दीली भी नहीं है इसमें। हाँ, और देखिए सही 1400 साल, चौदह सौ साल पहले जब अल्लाह के नबी ने जिक्र अपने हुआ। ऊपर का नजूल और हुआ। सर ये वही के जरिए उतारा गया। जी नहीं, सर अभी जो अंबिया बात की हो रही है गौर से सुने, करें। जो मैंने सिर्फ आपसे, बहुत से मोइज़ात हो सकते हैं कुरान के, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ना, वो फोकस कर रही है लफ्ज़ कुरान पर, जो इसका नाम है इस किताब का, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलाम हम पर उतारा। तो इस नाम का माना है बहुत पढ़ा जाने वाला। ठीक है। अब मजे की बात देखिए कि 1400 साल पहले जब इसका नाम अल कुरान रखा गया, तो कौन दावा कर सकता था? कोई दावा कर सकता था कि ये सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाएगी? तो इसका मतलब है इसका नाम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी ने, और ऐसा रखा गया, कुरान के अंदर ये लफ्ज आया है कि आज कोई इसको झुटला नहीं सकता कि भी आप तो कहते हैं बहुत पढ़ा जाने वाला, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं इससे ज्यादा कोई और जाती है। तो ऐसा बहुत पढ़ा जाने वाला कि जिसका नाम भी मौजज़ा है, कि हम नहीं, हम दावा नहीं करते, हम दावा करेंगे तो कहेंगे जी आप कहते हैं। अब तो गैर मुस्लिम मानते हैं, उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया में लिख दिया, ब्रिटानिका में, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान। और यही सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। तो खुद इसका नाम भी एक मौजज़े के तौर पर एक जिंदा अलामत है इस बात की कि ये अल्लाह का कलाम है। वलकद यस्सरनल कुरान, तो और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को। तो वही रब जिसने इस कुरान को एक मौजज़ा बनाया है, इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, वो कह रहा है कि हमने इसको आसान किया। तो इसलिए इस नुक्ते पे गौर करें। और किस लिए आसान किया? लिज़िक्र। अब ये जो ली है इसका कौन सा माना आया है? यहाँ लिखा हुआ है लिए, क्यों बताएं? इसकी वजह क्या है? अभी तो लक़द में आपने कहा था अलबत्ता। ये ली है ना सर, वेल है इसमें। हरफ के साथ हो या फेल के साथ है? सबके नहीं, साथ है। हाँ वेरी गुड। अच्छा प्लीज चैट बॉक्स ना, तो सबको आसानी होगी, इस तरह फिर शोर मच जाता है, या हाथ खड़ा करें या चैट बॉक्स में लिखें, यही दो तरीके हैं। तो जिक्र जो है, क्योंकि ये इसम है, अलिफ लाम लगा हुआ है, और यहाँ पे जो ली था वो अजिक्र इसम के साथ जुड़ा है, इसलिए माना वो लिल्लाही, लिए वाला माना आया। तो लक़द में जो ला था वो हर्फ के साथ जुड़ा था, तो माना अलबत्ता वाला, एम्फसिस वाला आया था। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो ली और अजिक्र, जिक्र के लिए, ये वही है जो जाकरा के फेल से आपने किया ना, जाकरा जाकरू जकरता जकर तू जकर तुम जकरना यजकुरू। तो उसी का आगे जाके अजिक्र, आज इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे भी ग्रामर में कैसे बनाइए। तो जिक्र जिक्र के लिए, याद करने के लिए। और जिक्र के माना याद करना आपने पढ़ा भी है, जाकरा उसने याद किया। तो जिक्र याद करना, और एक माना क्या? समझना और नसीहत हासिल करना, समझना और नसीहत हासिल करना। तो अल्लाह ने इसको आसान कर दिया। जिक्र के लिए आप याद कीजिए, हिफ्स कीजिए, पढ़िए, समझिए, नसीहत हासिल कीजिए, अमल कीजिए। हाँ, फतवे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत मजीद करनी पड़ेगी। तो वो जाहिर है हर एक का काम नहीं। हमारा काम क्या? इसको पढ़ा जाए, याद किया जाए, समझा जाए, नसीहत हासिल की जाए। तो अंदाजा करें इससे ज्यादा आसानी क्या होगी? आपने 20 घंटे लगाकर नमाज के सारे हिस्से, थोड़ी सी ग्रामर के साथ, 40,000 कुरान के अल्फाज का माना आपको आता है। दुनिया की किसी और जुबान में, किसी और किताब के लिए नामुमकिन है कि आप 20 घंटे लगाएं। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कब से शुरू हुए हैं? बचपन से।
تو ہمارے پاکستانی بیچارے ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں گرامر کے اصول، یہ ہیں فلاں ہے فلاں ہے، اور پھر اینڈ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں وین ڈیڈ ہی وینٹ ٹو کراچی. تو وہ بیچارے کو یہ اس اصول کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ پھر بھی نہیں آتا. تو دی پوائنٹ از کہ آپ نے 20 گھنٹے لگائے ہیں صرف اور قرآن کے 40,000 الفاظ کا ترجمہ. اگر میں اس کو چلیں ساتھ یہ بھی کہوں کہ آپ نے چلیں گھر میں اور ایکسٹرا 1 گھنٹہ روزانہ لگایا ہوگا ورک بک کرنے کے لیے، تو 40 ہو گئے. پھر آپ نے ہوم ورک کرنے کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ ہر ہوم ورک کو لگایا ہوگا، تو 50 ہو گئے، 48 گھنٹے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی یونیورسٹی میں ایک جو 3 کریڈٹ آور کا کورس ہوتا ہے وہ 48 گھنٹے کا فیس ٹو فیس آپ نے ٹیچر کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے. یعنی ایک کورس، ایک ڈگری میں بہت سے ہوتے ہیں، ایک سمیسٹر میں کم از کم 6 ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ایک کورس، اس کے لیے آپ نے کتنی فیس جمع کرائی، گھر سے نکل کر گئے، گھر واپس آئے، کتنا وقت لگا، پھر اس کو پڑھا، پھر گھر آ کے بچے تیاری کرتے ہیں. تو فیس ٹو فیس 48 گھنٹے ایک کورس، صرف اس کا کوئی بیسک کسی چیز کا کورس آپ پڑھیں نا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے صرف گھر بیٹھے 20 گھنٹے کلاسز اٹینڈ کی اور کچھ وقت ایکسٹرا لگایا. فرض کیجئے ہم سب نے مل کے 48 گھنٹے لگا لیے ایک کورس کے برابر، تو اللہ کی کتاب قرآن کے آپ 50% الفاظ سیکھ گئے. اب اس سے زیادہ آسانی بتائیں اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب مجھے سب لوگ آپ بتائیں آسان ہے کہ نہیں. اور آج کے بعد ہماری زبان پر یہ لفظ نہیں آنا چاہیے کہ قرآن مشکل ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک، اور ساتھ اللہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ، اللہ کہہ رہے یقیناً، تحقیق، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. تو ہم پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں 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 بڑا مشکل ہے، کیسے سیکھوں گا، کیسے آئے گا. بھئی جب وقت ہی نہیں دیں گے، وقت کبھی نکالا ہی نہیں، کبھی اس کے لیے بیٹھے ہی نہیں، کہیں گئے ہی نہیں. اور قرآن کے ساتھ تو ہم نے ویسے بھی سلوک یہ کیا ہوا ہے کہ سب سے جو مفت ہم جو چیز پڑھواتے ہیں نا وہ قرآن ہے. اپنے بچوں کو بھی انگلش کا مہنگا ٹیچر، میتھس کا، سارے سائنس کا، قرآن کا سب سے ہلکا اور سب سے سستا استاد، بلکہ مفتی مساجد میں بھی، ناظرہ بھی. تو سمجھنا تو بس. تو مقصد آپ کو صرف یہ احساس دلوانا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، تو قرآن کے لیے بھی ہمیں وقت لگانا پڑے گا. یہ آسان ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے کتنے کم وقت میں کتنا سیکھ لیا. اب یہ جو ہمیں اچیومنٹ ہوئی، ہم نے سیکھا، تو یہ اب ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس کتاب کو اتنا آسان کر دیا. اور پھر آج ابھی میرے ساتھ نیت کیجئے اور انشاءاللہ پھر پلان بھی سیٹ کریں کہ ہم انشاءاللہ جلد جو ہے یہ پورا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ماشاءاللہ سسٹر کہہ رہی ہیں یہ طریقہ آسان ہے، تو اسی طریقے سے چلتے جائیے، تھوڑا سا وقت اور دیجئے. تو ذرا کس کس نے، کون کون میرے ساتھ آج نیت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھیں گے قرآن کو سیکھنے کا. کہ اللہ نے آسان کر دیا تو پھر بندہ بھی آگے بڑھے نا، کہ اللہ اتنا مہربان ہے. چلیں ہمیں نہیں پہلے پتا تھا، کوئی بات نہیں، آج پتہ چل گیا، تو اب تو کم از کم نیت کیجیے. اور میں چاہتا ہوں مجھے ہر ایک کا نام جو ہے، جو یہاں لکھ پا رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے. بردر سرفراز کہہ رہے ہیں، سسٹر کوکب، سسٹر زاہدہ، بردر ساجد، سسٹر سمینہ، ماجبین، سسٹر زینب، رومان، بردر محمد فیصل، سسٹر نہید، سسٹر ہرا، سسٹر رابعہ، شاہین. اور جو نہیں لکھ پا رہے وہ بھی کم از کم اپنی زبان سے ادائیگی کریں کہ انشاءاللہ. اور آج سے اجر بھی ساتھ لیتے رہیں. قرآن تو آسان ہے، سیکھیں، اور یہ نیت کر لیے کہ انشاءاللہ اب اس کو سیکھتے جانا ہے اور پورا سیکھ لینا ہے. اور اگر ہمارے سامنے کبھی کسی نے یہ کہا قرآن مشکل ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے یہ سخت بات بھی نہ کہیں کہ یہ اللہ کے خلاف ہے. تو اللہ کے خلاف بات کہ اللہ کہہ رہا ہے آسان، ہم کہیں مشکل. آپ اسے یہ پوچھیں جی آپ نے کتنا وقت دیا ہے اس کے ترجمے کے لیے، کتنے استاد آپ نے، کتنی فیس ادا کی ہے آج تک آپ نے. ذرا ہلکا سا بڑے لائٹ انداز میں ان سے پوچھیں کہ جی جی اچھا یہ مشکل ہے، آپ نے کتنے گھنٹے آپ پڑھنے بیٹھے اس کو، کتنی آپ نے اس کے لیے جا کے جو ہے وہ مشقت کی. تو سب بات سامنے آ جائے گی. تو اچھے احسن طریقے سے آپ، لیکن یاد رکھیں آسان ترین چیز بھی خود نہیں ہوتی، خود نہیں ہوتی.
دنیا میں آسان ترین ہمیں یہ پانی مہیا، یہ پانی ہے نا، آپ کے گھر میں بھی ہوگا، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اب میں جب تک ہاتھ نہ ہلاؤں، اس کو اٹھاؤں نہ، منہ سے نہ لگاؤں، یہ خود بخود میرے اندر نہیں اترنے والا۔ تو یہ جو ہر وقت موجود ہے، اس کو بھی مجھے اٹھانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، وقت لگانا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب ہے، جس کے اتنے فوائد ہیں، جو اتنی برکتوں والی ہے، تو اس کے لیے کچھ تو آگے بڑھی ہے نا۔ تو آپ چلنا شروع کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ، تو آپ نے سب نے کہا ہے کہ تیار ہیں کہ اچھا چلیں، تو اس کا مطلب ہے ہم سب سیکھیں گے، وہ نیت آپ نے کر لی۔ میں چاہتا ہوں ایک اور کام بھی ہم آج کریں، کہ خود تو ہم نے سیکھا، آسان ہے، انشاءاللہ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فذکر بالقرآن، جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو قرآن سے کریں، ادھر ادھر سے کریں گے مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو اسی کے ذریعے ڈرایا جائے، اسی کے ذریعے لوگوں کو امید دلائی جائے، اسی کے ذریعے نصیحت کی جائے قرآن کے ذریعے سے۔ اور یہ اتنی زبردست بات ہے کہ ابھی اگلے دن کسی ایسے دوست احباب کزنس کے ساتھ کوئی گفتگو چل رہی تھی، تو ہمارے ایک دوست ہیں، تو بڑے جذبات میں آ کے کہنے لگے اللہ کو اس سے کیا غرض ہے، آپ کو کیا پتا کہ اللہ کو غرض ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، مجھے بالکل نہیں پتا۔ اصل میں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کا دین قائم کیا جائے، اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ تو تو وہ جو آیت ہے فلا و ربی، تو اب جب قرآن کی بات آئی نا، تو دیکھیں بحث ختم، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی عام عالم اسکالر، کوئی بابا جی، کوئی فقیر، کوئی ایسا نہیں کہہ رہا، بس اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ بھی جب زندگی کے اندر یہی طریقہ کار سیکھ لیجیے، قرآن سے مثالیں دیجیے، تو انشاءاللہ جب وہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی آپ کے لیے کتنی آسان ہو جائے گی۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، لہٰذا ہم انشاءاللہ خود سیکھیں گے، اور پھر اس کی جو اسی کے ذریعے سے جیسا کہ بات ہو رہی ہے نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان، تو وہ بھی کریں گے، تاکہ اس کا انداز بیاں، اس کی دلیلیں، قرآن میں اللہ رب العزت کے انبیاء کی باتیں آئی ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، اس سے ہم نے کیا نصیحت حاصل کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ نصیحت بھی اس سے حاصل کریں گے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو آئیے جی، اب آپ میں سے کون دہرائے گا اس آیت کو؟ دہرائیے جی، سسٹر پروین دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیے جی، پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قرآن کا سیکھنا نہ صرف آسان ہے، بہترین کام بھی ہے۔ اب یہ ہے سونے پہ سہاگا کہتے ہیں نا، کہ ایک تو سیکھنا آسان کیا، پھر اللہ کے نبی نے اتنی بڑی گارنٹی دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ اب یہ اور بڑی خوشخبری ہے، پہلی خوشخبری قرآن آسان ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن آسان ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیرکم، کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے بتائیں؟ خیرکم دو دو دو، دو خیر، دو خیر جی، خیر خیرکم کم، خیرکم ماشاءاللہ۔ تو خیر ہوتا ہے اچھا بھلائی والا کام، کم تم سب، ہے نا، ہم نے یہ کیا ہوا ہے۔ تو خیرکم تم سب میں سے بہترین، تم سب میں سے بہترین کون؟ من، تو من کا کون سا معنی آئے گا یہاں پر؟ من کے دو جو معنی ہے نا، ایک ہے جو کون والا، لیا ہاں جو والا، جو کنیکٹنگ والا معنی ہے۔ چلے دوہرا بھی لیتے ہیں، تو من کون والے معنی میں وہ سوال تھا نا، من ربو کا، من ربو کا کیا معنی ہے؟ من ربو کا ربی آپ قرآن، آپ کا رب کون اللہ ہے؟ رب کون ہے؟ تو ہم آپ کا رب جواب میں کون کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ جواب میں کیا ربی اللہ، ربی ربی اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، ربی اللہ،
الحمدللہ. اور جو دوسرا معنی ہے کنیکٹنگ والا وہ اسی مثال میں دیکھیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو جیسے انگلش میں بھی کہتے ہیں نا, ہو آر یو, آئی ایم دا ون ہو از ٹیچنگ دا کلاس. تو سوالیہ بھی اور کنیکٹنگ بھی. اسی طرح من بھی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو من تعلم تعلمہ, تو پہلا لفظ دیکھیں تعلمہ, سیکھا. تعلمہ سیکھا, جس نے سیکھا. علمہ اس نے سکھایا. علمہ علمہ اصل میں یہ فعل آپ آگے جا کے پڑھیں گے, لیکن جیسے آپ یہ افعال کرتے ہیں نا, علمہ یہ بھی ماضی, اس نے سکھایا. علمہ اس نے سکھایا. تو اب اگر دیکھیں تعلمہ اور علمہ, اس کے معنی اچھے سے آپ نے ذہن میں رکھنے, گڑبڑ نہیں کرنے. تو اس کے لیے ایک دو ٹپس ہیں. ایک اس نے ٹپ دی کہ تا جو ہے نا حروف ترجیح میں پہلے آتا ہے اور پہلے سیکھا جاتا ہے. تو تعلمہ کا معنی سیکھنا, اور عین بعد میں آتا ہے, تو کوئی سیکھے گا پھر سکھائے گا. تو علمہ سکھایا, تو اس لیے دونوں معنی اس طرح ذہن میں رکھ لیں. تو تعلم القرآن وعلمہ, علمہ اس نے سکھایا. ہو سے کون مراد ہے یہاں پہ؟ علمہ بتائیں. اس کو اس کو سیکھنے اس کو کس کو؟ آپ جو صلی اللہ علیہ سیکھنا وآلہ چاہے. نہیں نہیں نہیں, پلیز غور کریں. علمہ اس کو سکھائے, اس قرآن کی طرف اشارہ ہے. ہو قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن قرآن کی طرف. اور سے سنیں, یہ جو ضمائر ہے نا, ضمائر, اس کو بھی آپ نے توجہ سے رکھنا ہے. وہ آپ سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے. تعلم القرآن وعلمہ, اور اس کو سکھائے, یعنی اس قرآن کو آگے سکھائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح کی چیزیں بھی توجہ سے دیکھا کریں. تو یہ دیکھیں, اب تعلمہ کے لیے سیکھا, آپ نے ریسیو کیا. یہ تصویر آپ کو اور کلیئر کرے گی. علمہ تو پھر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا. تعلمہ اور علمہ, تو پہلے سیکھا جاتا ہے پھر سکھایا جاتا ہے. دونوں معنی یاد رکھنے آپ نے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو بخاری کی اس حدیث کے مصداق آپ دیکھیے, یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. یہ پکی گارنٹی ہے. ایک آج کل وہ وارنٹی ہے جو عام کمپنیز دیتی ہے نا, لائف ٹائم وارنٹی, پھر بعد میں خود ہی کہتے ہیں نہیں لائف ٹائم کا مطلب ہے 7 سال, اور چیز اور بھی جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں گارنٹی, جو سب سے سچے ہیں. تو یہ پکی بات ہے. اب ذرا غور کریں, آپ نے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں بڑی کلاسیں پڑھی ہوں گی, بڑی کلاسوں میں بیٹھے ہوں گے, مگر ایک ایسی کلاس جو روئے زمین پر سب سے بہترین, کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اور جس کو اللہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے, تو ان ساری کلاسوں میں سے سب سے بہترین. تو اللہ تو ہماری اس کلاس کو بھی سب سے بہترین کلاس بنا دے, اور ہمیں اس کا اجر عطا فرما, اور ہمیں نیک نیتی اور خلوص عطا فرما قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے اس پروسیس میں. تو اللہ کی نظر میں سب کلاسوں سے بہترین. اب ہونا کیا چاہیے؟ آپ بھی فوری طور پہ کہیں کہ ہاں سیکھ تو میں رہی ہوں یا سیکھ رہا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو کیا یہ کافی ہے؟ پہلا حصہ, آپ طالب علم ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں کتنی عزت کی بات ہے. حدیث میں پہلے طالب علم, سیکھنے والے کا ذکر آیا ہے. خیرکم من, بہترین ہونے کے ساتھ ہی جو سیکھے قرآن کو, تو بڑی عزت ہے. وعلمہ, لیکن پھر اس کے اوپر ایک شرط لگ گئی. شرط کیا کہیں گے اس کو, کہ کنڈیشن ساتھ یہ بھی ہے کہ مکمل بہترین آپ تب ہوں گے جب آپ سیکھنے کے ساتھ سکھائیں بھی. تو اللہ کی کتاب کا علم تو یعنی بے شمار ہے, تو آپ خوب سیکھیے اور سیکھتے جائیے اور سکھائیے بھی. کام دونوں کرنے پڑیں گے, کام دونوں کرنے. اب سکھانا کس کو ہے؟ تو میں چاہتا ہوں ذرا آج آپ سارے جو ہے میرے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آپ نے سکھانا بھی ہے. خالی سیکھنا نہیں, آگے اس کو سکھانا ہے, نیت. تو سکھانے کا پروسیس اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج ہی شروع کیجئے, بلکہ ابھی, تو پریکٹیکلی آئی وانٹ ٹو گیو یو 1 منٹ ایوری بڈی. تو میں کہتا ہوں آپ 2 نام سوچ کے 10 سیکنڈ میں چیٹ باکس میں لکھیں کہ ان 2 کو میں, مجھے یہ نہیں کہنا وہ سب کو یا ان کو نہیں, آئی وانٹ یو ٹو گیو می 2 نیمز, 2 لوگوں کے
جن کو آپ چاہے تھوڑا تھوڑا سکھائیں، ان کو آپ جا کے بتائیں کہ یہ حدیث ہے، اس میں اس لفظ کا یہ معنی ہے، یا لقد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اللہ کہتا ہے کہ تو ماشاءاللہ سسٹر زیبا جو ہیں وہ سب سے بازی لے گئی، انہوں نے کہا جنید اور سہیب کو، 2 نام انہوں نے مجھے دے دیے ہیں، اور سسٹر عائشہ کہہ رہی ہیں عبیرہ اور عنایا کو، اور سسٹر زینب کہہ رہی ہیں سارا فیصل محمد فیصل کو ماشاءاللہ، اور سسٹر رابعہ کہہ رہی ہیں میرے سٹاف ممبرز کو، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور ضمیر کو اور علی کو اور احمد کو اور عبداللہ کو اور بیٹی اور بہن کو، ایکسیلنٹ، اور امان اور رومان کو، صرف ہادیہ کہہ رہی ہیں حسن حفصہ حسین کو، ایان اور عائشہ کو الحمدللہ، مسفرہ مریم اور فبیحہ کو، نیاب اور عبداللہ کو سسٹر شاہین فرما رہی ہیں۔ تو یہ ہے آپ نے آیان اور شازیہ کو، نیاب اور عبداللہ، اچھا یہ بردر امجد خان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ نے ابھی سے اس سلسلے کا بھی آغاز کر دیا، نیت ہو گئی، آپ کے سامنے ٹارگٹ بھی آ گیا، بردر جاز اشرف فرما رہے ہیں ڈاٹر اینڈ کولیگ کو، تو یہ سب بہترین ہے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا لوگوں نے دیکھیں آپ کے لیے کیا کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سب سے خوبصورت سسٹر ہمنا نے لکھا ہے کہ مدر ان لا اینڈ فرینڈ کو، دوست کو، تو کیسا زبردست آپ کا تعلق ہوگا، دیکھیں ساس بہو کا، کہ قرآن سیکھ اور سکھا رہی ہیں، اور ہماری تو ایک بڑی ہمارے پاس رہی ہیں ایک بہو اور ساس، اور اتنا مزہ آیا، دونوں نے سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق کو بھی آپس میں اللہ بہتر کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح والدین کو، یا کسی نے اپنی والدہ کو، اور کسی نے اپنے ماشاءاللہ آ ہی گیا ہے، سسٹر نعیمہ فرما رہی ہیں ہسبینڈ کو۔ اب یہ دیکھیں کیسی خوبصورت چیزیں قرآن کی نسبت سے آپ کر سکتے ہیں، اور کسی نے کہا جی ہم نے اپنی ملازمہ کو سکھا دیا، میڈ کو، ایکسیلنٹ، تو کسی نے کہا میں نے اپنی کولیگ کو، کسی نے کہا میں روز کولیگز کو بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا، تو جہاں جس جگہ موقع ملے، تو کسی نے کہا جی میں ایک محفل میں گیا وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تو میں نے ہوا ہوں منتا نہ سکھا دیا، تو آپ کہیں بھی ایک لفظ بھی سکھائیے۔ تو ماشاءاللہ آج آپ سب نے نیت کر لی، جنہوں نے لکھ دیا الحمدللہ، جو نہیں لکھ پا رہے وہ خود سے نیت کر لیں، اور یہ سلسلہ بھی شروع کر دیں کہ آپ حدیث کے حساب سے کوالیفائی کر جائیں بہترین لوگوں میں سے۔ سسٹر فریہ فرما رہی ہیں فرینڈز اینڈ کڈس کو، تو ماشاءاللہ تو ہم ناظرہ قرآن نہیں بلکہ فہم قرآن، آپ نے فہم قرآن پہ بڑا فوکس کرنا ہے۔ اس امت کو ایک ایمرجنسی لگانی چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن پہ غور کرنا سیکھے۔ تو انشاءاللہ نیت اور پوری کوشش کہ اب یہ سلسلہ چھٹے گا نہیں، اور قرآن سیکھنا سکھانا، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں اس دور میں کوئی یہ مشکل ہے ہی نہیں، آسان ہے، آپ آسانی سے گھر بیٹھے دیکھے سیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ گھنٹوں اپنا فضول ضائع کر دیتے ہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا، ہم لوگ اکثر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، لوگ مجھے بتاتے ہیں جو 3 3 گھنٹے موویز دیکھ رہے ہیں، سینما میں موویز دیکھ رہے ہیں، لوگ بے تکا ادھر ادھر وہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کھڑے بے تکی باتیں کرتے ہوئے گھنٹوں گزر گئے۔ تو 1 گھنٹہ، اور اگر آپ یہ گھنٹہ روزانہ دے لیں تو پھر تو آپ کمال ہی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری کتاب کو بہترین طریقے سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ آئیے آخری بات کہ جب ہم سیکھنے اور سکھانے کا یہ کام کریں تو ہماری نیت کیسی ہو۔ تو یہ بچپن سے آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، بچپن سے سنی ہوگی نا آپ نے، تو مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ تو ایک نظر اس پر مار لیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کیسی نیت عطا فرما۔ تو انما، یہ جو لفظ انما ہے نا، اس کے آپ کے خیال میں ٹکڑے ہوں گے؟ بتائیں۔ جی نو سر، نہیں نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ ہاں اچھا، یہ دیکھنے میں لگتا ہے ہوں گے لیکن اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ اکٹھا لفظ ہے اور اس کا معنی بس یا صرف کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں اونلی، سو اسی طرح بس صرف اس کے معنی میں، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ تو انما الاعمال، اور یہ لفظ انما کو ڈسٹنگش کر لیں، ان کا معنی تھا انشاءاللہ، ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا انا، بے شک،
وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، اور یہ ہے انما، بس. تو یہ تین دیکھیں ملتے جلتے. اگر آپ یہ تین لفظ بھی ابھی ذہن میں رکھیں اور کسی کو کسی نشست میں بیٹھے بیٹھے بتا دیں، تو اب میری عادت رہی ہے کہ ہم بچے رات کو ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ سارے اپنا قرآن لے کے، تو میں نے کہا تھا اچھا یہ لفظ ڈھونڈو قرآن میں، چاروں اپنا اپنا قرآن کھول کے، بابا مجھے مل گیا مجھے مل گیا. کہتا اس کا معنی کیا ہے؟ تو انہیں بتا دیا کہ ان کا معنی ہے اگر، من کا معنی ہے سے. تو اگر آپ اتنا بھی کام کریں تو دیکھیں آپ قرآن پڑھانے والوں میں شامل. تو ان اگر، اننا بے شک، انما صرف. تو یہ کسی کو اگر سکھا دیں ایک نشست میں 2000 دفعہ قرآن میں یہ ہے، کیا مشکل ہے اس میں؟ دیکھیں. تو الحمدللہ اس لیے اللہ نے آپ کا قرآن کا سیکھنا اور سکھانا دونوں کام آسان. انما الاعمال، اعمال ہمیں پتہ ہے عمل سے اعمال، یہ بھی اسم ہے، اور آج ہم عاملہ کے ٹیبل سے دیکھیں گے یہ کیسے بنتا ہے عمل. تو بن نیات کے دو ٹکڑے، بی اور ان نیات، اور یہ نیہ سے ہے، نیت جسے ہم کہتے ہیں اردو میں. تو اس کے گول تا کو ہٹا کر الف تا لگا کر جمع بنا دی، نیت. تو یہاں پہ اس حدیث سے ہم نے سیکھا کہ نیت جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس پر ایک اور حدیث ہے، قیامت کے دن پہلا فیصلہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کا ہوگا. انہیں بلایا جائے گا، ایک شہید ہوگا، ایک صدقہ کرنے والا، ایک تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر، جو دکھانے کے لیے جو ہے نا قرآن پڑھاتا تھا. حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. وہ ظاہرہ آگے سے کہیں گے یا اللہ میں نے تو تیری خاطر شہادت، کہے گا میں خوب صدقہ کرتا تھا. استاد کہے گا میں تو بڑی محنت کی. تو فرمایا جائے گا کہ نہیں، جو عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے تو ایسی عبادت جو ہے، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، نہ کہ اللہ کے لیے. تو یہ بڑی ایک ایسی بات ہے کہ آپ سب میرے لیے دعا کیجئے، ہم ایک دوسرے کے لیے کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں خلوص نیت عطا فرمائے. اس میں ہمارے لیے کسی ایسے دنیاوی دکھاوے یا کوئی دنیاوی مطلب شامل نہ ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ذہن میں آئے بھی تو اللہ اپنی رحمت سے اسے ہمارے ذہنوں سے دور کر دے اور اس کا ہمیں اچھا اجر عطا فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ عبادت کے اندر ذرا سی بھی گندگی شامل ہو. بالکل ایسے ہی جیسے اگر میرے پانی میں گندگی گر جائے تو میں اسے نہیں پیوں گا، ضائع کر دوں گا. تو اللہ سے دعا کیجئے بالخصوص میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے. انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. انما صرف اعمال جمع ہے بالنیات، نیتوں پر. تو انشاءاللہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. اور ضرورت کیا ہے اس وقت؟ دنیا کے 90% مسلمان، اور پاکستان میں تو تقریباً 99% مسلمان، وہ قرآن کو نہیں سمجھتے. تو ہم سمجھیں، انہیں سمجھائیں. تو غیر مسلموں کے سامنے بھی آپ کو پتہ نا، آپ کو دین کو آپ نے پیش کرنا ہے، تو کب پیش کریں گے؟ اگر ہم سوشل میڈیا پہ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ہی بحثیں کرتے رہے اور خود اللہ کی کتاب کو نہ سیکھا، اور اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں صلاحیتیں دیں، وقت دیا، دولت دی، سارے وسائل مہیا کیے، اور تم نے میری کتاب کی طرف توجہ نہ کی، تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے پاس کوئی جواب نہ بن پائے گا. تو ضرور کوشش کیجئے. اچھا، ایک ویسے تو آپ خود سب پڑھانے کی طرف مائل ہو، اور پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیتیں اس کام کے لیے وقف کریں، چاہے بہت کم لیول پر. اور جب تک آپ اس میں مہارت حاصل نہیں کرتے تو میں درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے جو قرآن پڑھنے پڑھانے کے عمل میں ہیں. وہ آپ کے گھر کے ساتھ کے کوئی قاری صاحب ہیں، آپ کے ارد گرد قریب جو بھی ہیں، آپ خود اس سلسلے کو شروع کروا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں شروع کروا سکتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے کروا سکتے ہیں، کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہر سطح پر قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کے علم کو پھیلائیں. بالخصوص قرآن کا فہم، یعنی اس کو عربی کو دیکھ کر سمجھنا، اور اس کا پھر حسن اور مزہ اور اس کا احساس ہی مختلف ہوگا. اور انشاءاللہ امت کو جس تبدیلی کی ضرورت ہے وہ ضرور آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی
کل انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹس آپ کو بتا دیں گے، لیکن صرف آپ کو احساس دلوانے کے لیے کہ اب الحمدللہ ہم بالکل کورس کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وقت دیکھیے کس کے تیزی سے گزر گیا۔ تو آپ کی ورک بک سبمیشن کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے، ہوم ورک لنکس بھی، اور یہ ساری چیزیں، تو ذرا ساتھ ساتھ ہی چلتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ کوئی سوالات ہیں تو فرمائیے اس سے پہلے کہ ہم گرامر کی طرف پڑھیں۔ جی سسٹر، یہ مجھے کیوں نہیں نظر آ رہے آپ کے؟ جی سسٹر شبانہ احسان کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا سسٹر ہیرا منصور۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ میرا سوال نا وہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سے ہے، کہ ہو تو ہم اس کو کے لیے یوز کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم اس کو کے لیے یوز کریں گے، یہ کیسے جی ہم ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اصل میں ڈفرینشیٹ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ اس چیز کی طرف اشارہ کریں جس کا وہاں پہ ذکر آیا۔ اب یہاں پہ یہ اردو کی مجبوری ہے کہ اردو میں ہوتا ہے اس یا اس، قریب یا دور کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جو عربی کانٹیکس میں اس کو سمجھے نا، پیچھے قرآن کا ذکر آیا ہے تو اس قرآن کی طرف، اب آپ چاہیں اس قرآن کہہ لیں یا اس قرآن کہہ لیں، کیونکہ قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جی سر ٹھیک ہے۔ یہ سسٹر شاہین عابد فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ سر وہ جو ہمارا میٹ کا کوئز ہوا تھا وہ دوبارہ اوپن نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں ہماری جو مسٹیک ہوئی ہیں وہ دوبارہ ریوائز نہ ہو۔ نہیں سسٹر، وہ تو اوپن نہیں ہوتا، وہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے جی کہ آپ کو اسی وقت چاہیے تھا، آپ اس کی اسکرین شاٹس یا جو بھی لے لیتی، تو اب تو بس یہ انشاءاللہ مسٹیک ہو اب تو فائنل کوئز کھلے گا، تو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، ہاں، آپ ہوم ٹھیک ہے۔ ورک پہ، ورک بک پہ خوب پریکٹس کیجئے، تو انشاءاللہ وہ پھر تو مزید کر رہے ہیں سر، وہ جی تو کر انشاءاللہ رہے ہیں ریگولر۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، گرامر شروع کر لیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج گرامر میں انشاءاللہ نئی بات سیکھیں گے ہم، فاعل۔ یہ بڑا مزے کا اشارہ ہے، ایسے جیسے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، یوں انگلیاں لا کے ہاتھ سے، فاعل، جیسے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کوئی پکڑا رہے ہیں نا، جیسے یہ سیدھے ہاتھ سے، اور مفعول، جیسے آپ کسی سے کچھ لے رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، اس کا اشارہ، اور فعل، تو یوں آپ پنچ بنا کے، کسی کو مارنا نہیں ہے، صرف خود سے سیکھنے کے لیے فعل۔ تو ہم اسی سے چلتے ہوئے فعلا، فاتحہ، ان ساروں سے ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے۔ اسم فعل حرف آپ جانتے ہیں، تو ابھی تک ہم نے یہ ٹیبل کا یہ حصہ کر لیا ہوا ہے، ماضی، مضارع اور امر و نہیں کیا ہوا ہے امر نا۔ والا فتح کا فعل فاعل کو فاتح کرنے والا، مفتو جس نے فتح کیا، کھولا۔ بیٹے آپ کس سے بات کریں؟ ہاں اچھا، تو غالباً آپس میں کریں، چلیں۔ سو کیا بات کرنے لگا تھا میں؟ جی اچھا، آپ میں سے کوئی کروائے یہ ٹیبل روانی سے ذرا، تو ہم دیکھیں کہ آپ کی کتنی پریکٹس ہے۔ پہلے ماضی کا سارے، پھر مضارع کے، اور پھر انشاءاللہ امر و نہیں۔ جی سسٹر اسما فیصل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فعال اس نے کیا، فعالون سب نے کیا، فالتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، فالتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلوا آپ کرتے ہیں، افعلوا میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلوا ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کرو، مت کر، لا تفعلوا مت کرو۔ ماشاءاللہ سسٹر، سسٹر اشارے کیے ہیں یا بس رٹا لگایا آپ نے؟ نہیں سر کیے۔ کیے ہیں، جی ایکسلنٹ۔ سر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی سپیڈ سے اشاروں کے بغیر ہو، میرا نہیں خیال یہ پاسبل ہے۔ اچھا، جی بڑی اچھی بات ہے۔
आपको पता है अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है उनका हाथ नहीं उठ सकता, वो इशारे के बगैर ही सीख रहे हैं। तो लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि इशारे अच्छा सिखाते हैं और ये बड़े काम आते हैं। और ये वो इशारे नहीं है जो आपने बचपन या जवानी में किए थे, ये अच्छे इशारे हैं। तो कुरान सीखिए, इंशाल्लाह अच्छे इशारों से अल्लाह ताला इसको भी हमारे जिस्म का हर हिस्सा जो है अल्लाह की किताब को सीखने के लिए इस्तेमाल हो तो बेहतर है। तो सिस्टर कह रही है आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। सिस्टर आपके नेट का इशू ना हो, बहुत कट रही है। अच्छा ऑडियो क्लियर। हाँ सिस्टर, फिर आपके एंड पे इशू है। तो हम बात कर रहे थे जी, तो इशारों के साथ अच्छी सी प्रैक्टिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेबल में माजी के इशारे यहाँ नीचे करके, मुदारे के ऊपर, अमर व नहीं के उंगली को हमने यूं सामने किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये चार वाले स्टाइल भी आपको हमने बार बार बताए कि फातहा, नासरा, दाराबा, सामिया, मुख्तलिफ, चारों मुख्तलिफ बाब हैं, ये भी ज़हन में रखना है हमने। आज हम क्या करेंगे कि उसी फ़आला से वो जो फेल था, याद रखें माजी भी सारा फेल, मुदारे भी सारे फेल, क्योंकि कहते ही फेले माजी हैं, फेले मुदारे, फेले अम्र व नहीं, तो ये भी सारे फेल यानी वर्ब। अब जो है ना, अब हम जो बनाएंगे इससे बनाएंगे फाइल, तो ये होगा इस्म फाइल, इस्म काम करने वाला। फाला था उसने किया, तो अब हम आगे करते करते ये इशारा, जैसे मैं आपको कुछ पकड़ा रहा हूं, दे रहा हूं, फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर काम का असर पड़ा, तो ये मैं जैसे कुछ ले रहा हूं राइट हैंड से, और ये पंच बना के मैंने कहा मसदर, ये काम का नाम। तो ये अभी हम करेंगे, बनाना सीखेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये देखें, फाला से फाला चलता चलता अब कहाँ आ गया, फाइल। और ये देखें फाइल पर जरा गौर करें, दो पेश है ना इस समय ये, तो फाइलुन। अच्छा, पैटर्न को ज़हन में रखने के लिए देखें क्या हुआ है, वो जो फाला था ना उसके फा के बाद अलिफ का इजाफा हुआ है बस। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि फतहा से क्या बनेगा, फातिहन। वेरी गुड, फातिहुन, वही अलिफ आपने डाला ना। और अगर नासरा से पूछूं तो क्या बनेगा, नासिरुन। नासिरुन, वेरी गुड। एनीवेज अभी ज़हन में पहली बात रखें, फाइलुन क्या बनाया हमने फाला से, फाइल, हाँ, फाइल है ना, और फाइलुन दो पेश वाला फाइलुन। अच्छा, अब ये था देने वाला, यानी जो काम करने वाला है। जब हाथ मैंने यूं करके जैसे कुछ ले रहे होते हैं तो ये हो जाएगा मफऊलुन। उसी फाला के शुरू में मीम लगाया हमने और आइन के बाद वाव ऐड किया तो बन गया मफऊलुन जिस पर असर पड़े। तो जरा फातहा से सोचें क्या बनेगा ये, मफ्तूहुन। एक्सीलेंट। देखें सिर्फ आपने ये फॉर्मूला समझना है, बाकी सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, और फिर फेलुन, फिर क्या, फेलुन। तो ये जो मस्तर है इसको हमने ज़हन में रखा करना की जरा मुख्तलिफ होता है, फेल, फाइल, मफऊल, फेल। अच्छा, ये बताएं कि अ, क्या हम इसको फाइलन भी कह सकते हैं, नहीं इसम पे तो कोई भी अलामत आ सकती है ना। सर कह सकते हैं। हाँ, दो जबर भी आ सकते हैं। सर वो दो ऑब्जेक्ट अभी वो बात का मसला है, अभी तो इसम की बात हो रही है ना। तो ये इसम फाइल। तो अभी चलें आसानी के लिए हम दो पेश वाले से प्रैक्टिस करते हैं, फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन, काम करने वाला जिस पर असर पड़ा, काम का नाम। ठीक है जी। तो फाला से बना हमारा फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फिलुन करना, फिलुन करना। जिस सिस्टर शबाना करवाएं। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। सिस्टर इशारे क्या किए हैं मुझे बताएं, सबको भी एक्सप्लेन करें। सर जी फाइलुन में नीचे की तरफ किया है चारों उंगलियां, और मफलून ऊपर किया है, ऊपर जैसे कुछ मांगना है लेना है, और हम्म, फेल मुट्ठी बांध करके किया है।
वेरी गुड माशाल्लाह। तो ये 4 उंगलियों से नीचे की तरफ इशारा कुछ दे रहे हैं, जैसे पैसे पकड़ा रहे हैं। मफऊलुन, आप पैसे वापस ले रहे हैं। तो फेलुन, मुट्ठी को बंद कर। सिस्टर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जी। सिस्टर अस्मा फैसल करवाएं इशारे। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फाइलुन करना। फेलुन सिस्टर, जेर है, ठीक है, फेल फेलुन ये देखना है। अच्छा सिस्टर राबिया शहजाद करवाएं। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। करना। अच्छा अब आप सारे करेंगे, मैं बोलूंगा, आप सारे इशारे करेंगे और माना बताएंगे। और जिसने ना किया, हाथ ना हिलाया, वो मुझे डर है पत्थर का ना हो जाए, तो इसलिए हाथ हिलाना है जी। फाइलुन, आप करेंगे। फाइलुन वाला, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन मफूलुन पर असर पड़ा, जिस पर असर जिस पड़ा, पर असर पड़ा, फेलुन करना। करना। सबने इशारे किए हैं। जी सर। सर इशारे। अब जब घर पे आपने प्रैक्टिस करनी है तो इस पूरे टेबल की करनी है। और कल देखूंगा मेरे साथ कौन कंपटीशन करता है, कैसे मेरी तरह कौन करवाएगा। फ़आलू फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़आलता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतू आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलून हम सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलून आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फ़ाइलुन मफ़ऊलुन फ़ेलुन। ठीक है। तो ये चैलेंज है कल सबको कि कौन आपकी तरह मेरी तरह स्पीड से करवाएगा। ठीक हो गया। चले अब करते हैं बोलचाल। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप सबसे सारे जवाब दें। हल अंता फाइल, क्या कहेंगे? नाम अना फाइल। फाइल। माशाल्लाह, यानी आप भी कोई काम कर रहे हैं, आप वेले नहीं हैं, और आप तो माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं कि कुरान सीख रहे हैं। हल अंतुम फाइलून, ये जमा बनी है। फाइलून। एक बात, सिर्फ एक नुक्ता सुन लें। फाइल से फाइलून, ये वही वाली जमा है जो हमने शुरू में सीखी की जमा वाव नून या नून से, है ना। तो जमा का इशारा क्या होगा? फाइल का इशारा ये है ना। फाइलून के लिए आप हाथ को थोड़ा सा, तो जमा हो गई। ठीक है। तो अब फिर करते हैं, हल अंतुम फाइलून। नहनु फाइलून। फाइलून। माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। आइए हम अगला करते हैं। तो माय सिस्टर शबाना, नए लोग भी आए ना, भी जो और लोग भी बैठे हुए हैं, आप सारे आगे बढ़ें, प्रैक्टिस करवाएं जी। फातिहुन, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तून जिसको खोला गया, फतून खोलना। बोलना जी। सिस्टर अस्मा फैसल। फातिहुन खोलने वाला, मफ्ताहुन जिसने खोला, फाताहु फाताहुन खोलना। अच्छा सिस्टर, मफतूहुन जिसको खोला गया, और फतहुन तो अदायगी जरा ने सबने हमने, सिस्टर राबिया शिजात करवाएंगी। अब आप गौर से सुने जी। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। माशाल्लाह। तो फातिहुन मफतूहुन फतहुन। सिस्टर अस्मा दिलावर, आप भी करवाएं, हम सब इशारे करेंगे साथ। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। बोलना, वेरी गुड। तो सिस्टर चलें, ये आप सारी करवाएं, मुझे बताएं। अगर मैं कहूँ हल अंता फातिह, तो क्या कहेंगे आप? नाम ना फातिह। तो आप खोलने वाले हैं, ठीक है जी। तो वो आपको याद है, आपको हमने क्या कहा था? इफ्तहिल किताब। तो आपने क्या कहा था जवाब में? सौफा अफ्ताहुल किताब। वेरी गुड। तो अब आपसे पूछा गया हल अंत फातिह। सुने सुने अफ्ताहुल किताब। जी।
تو اس وقت آپ نے کھولی تھی نا، اس لیے میں نے آپ سے کہا حل انت فاتح، تو آپ نے جواباً کیا کہا؟ نعم انا فاتح. فاتح ٹھیک ہے جی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں حل المسجد المفتوح، کیا کہیں گے؟ نعم المسجد نعم مفتوح. المسجد نعم مفتوح. المسجد مفتوح. معنی کیا ہوگا نعم المسجد مفتوح؟ جی ہاں جی مسجد مسجد کھلی ہے. گئی. مسجد کھولے ہاں مسجد نہیں کھلی کھولے گئی. نہیں، سنیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مسجد کھولیں، کچھ کہہ رہے ہیں مسجد کھولی گئی ہے. نہیں، مسجد کھلی ہوئی ہے. ہاں، جس کو کھول دیا گیا ہے نا، کیونکہ فاتح تھا کھولنے والا، اور مفتوح ہے جو کھلا ہوا ہے. ٹھیک، تو ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو اسی پر ہے جی سسٹر، جی سسٹر شائستہ اجمل کروائیں. جائل کسے کہتے ہیں؟ جائل جی کھولنے جائل بنانے والا مجعول جس کو بنایا گیا جعل بنانا. بنانا. تو دیکھیں آپ کو یاد ہے جعلا کا، پلیز مائکس آف رکھیں اور جب پوچھا جائے تب بولیں تاکہ آسانی سے کلاس چلتی جائے. جعلا تھا اس نے بنایا، جعلا، اور اس سے چلتے چلتے اب ہم آگے جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جعلن بنانا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، بے شک میں بنانے والا ہوں، جاعلن. تو یہ قرآنی کے الفاظ ہیں، اس لیے خوب شوق اور محبت سے آپ نے ان کو پریکٹس کرنی ہے. سسٹر زاہدہ شاہد کروائیں. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. بنانا. سسٹر احلا رضا کروائیں. جی السلام علیکم. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. بنانا. ایکسلنٹ. تو اب آپ سب مجھے جواب دیں، حل انت جاعل؟ نعم نعم انا جائل. تو آپ کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں نا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ نہ بنائیں تو دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں. بہرحال حل انتم جائلون؟ نعم نعم نحن جائلون. نحن جائلون. ویری گڈ، جائلون. چلیں جی، اب ہم آگے اسی پیٹرن کے اوپر دیکھیں. پیٹرن وہی چل رہا ہے، الف کا اضافہ ہوتا ہے، میم لگ جاتی ہے، اور فاعل مفعول تو بہت ہی آسان ہوتا ہے نا. تو اسم فعل نصر. اچھا اسم فاعل، اب یہ اسم فاعل ہے اصل میں، تو یہ بھی ناصرن مدد کرنے والا. اسم مفعول کیا ہوا؟ منصورن، اس کی مدد کی گئی. نصرن مدد کرنا. اب کسی کو یاد آیا جب میں نے پوچھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو آپ سے پوچھا تھا نصر کیا ہے، تو اس وقت آپ لوگ کنفیوز تھے. اب آج اپنے ذہن میں پکا بٹھا لیں کہ نصر جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فعل یا مصدر. مصدر یا اسم فعل اسم ہی ہے. تو وہ جو اذا جاء نصر اللہ میں نصر آیا ہے وہ یہی والا ہے، نصر مدد کرنا. جس سسٹر اسما فیصل کروائیں. جی سر. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، نصر مدد کرنا. مدد کرنا. ایکسلنٹ. تو اب آپ سارے مجھے بتائیں حل انت ناصر؟ نعم نعم انا ناصر. انا ناصر. ناصر. اور میں آپ سے کہوں حل انت منصور؟ نعم انا منصور. کیا معنی ہوگا؟ فرق کیا ہے؟ حل نعم انا ناصر کا کیا معنی ہے بولیں؟ نعم انا ناصر. کیا آپ جی مدد میری کرنے والے مدد ہیں؟ کی گئی. کرنے والا ہوں، میں مدد کرنے جی جی، جی میں مدد بڑا کرنے والا آسان ہے ہوں. نا. میں نے مدد کی، انا ناصر، میں مدد کرنے والا ہوں، یا میں نے مدد، انا ناصر. تو جب کہا گیا نعم انا منصور، اب کیا معنی ہوگا؟ ہاں میں جی مدد کرنے میری والا. مدد کی آپ گئی. جی میری نہیں، مدد کی منصور. گئی.
ہاں جی ہاں میری مدد کی گئی، یہ گئی مانا ہوگا، جی یا ہاں میں میری مدد مدد کیا کی گیا. گئی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ذرا معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹھیک ہے. آئیے تو اگلا ہے خالق. خلقہ کے ٹیبل سے خلقہ کا فعل آپ نے کیا، اس سے اسم فاعل خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ نے ہم سب کو خلق کیا. تو چلیں سارے کروائیں. خالقون خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا جس کیا کو گیا، پیدا کیا گیا، خلق خلق پیدا کرنا. پیدا کرنا. جی. اور اسی وزن پر اسی طرح ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا. یہ بھی آیا تھا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہاں پہ لکھا ہوا تھا الف لام کے ساتھ الذکر. تو اسم جو ہے آپ کو پتا ہے وہ الف لام بھی لگ سکتا ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے اس کے اوپر پھر زبر زیر پیش کچھ نہیں تھا، یعنی دو زبر دو پیش دو زیر نہیں تھا، بلکہ للذکر تو الف لام کے ساتھ تھا. تو اسی طرح سے چلیں ذرا سارے کروائیں. ذاکرون ذاکرون والا، یاد کرنے والا، مذکورون مذکور جس یاد کو کو یاد یاد گیا، ذکرون ذکرون یاد کرنا. کرنے. یاد کرنا. اور آپ کو پتہ ہے آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ذکر الہی میں کرنا بھی چاہیے، اسی میں دلوں کا سکون ہے. تو اب اگر میں آپ سے کہوں حل انت ذاکر، تو آپ کیا کہیں گے؟ نام انا ذاکر. نام انا انا ذاکر. ذاکر. حل انتم تو یہی معنی ذاکرون. ہوگے نام نام نحن ذاکرون. جی ہاں ہم سبھی ذکر کرنے والے ہیں. تو اسی طرح عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادہ عبادت کرنا. اور یہ سارے آسان ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پہلے سے ہی. تو اب اگر میں آپ سے کہوں حل انت عابد، کیا کہیں گے؟ نام انا عابد. نام انا عابد. حل انتم عابدون. نام نام نحن عابدون. اور کتنا مزے کا ہے یہ حل الذکر عبادہ، کہ حل الذکر الذکر عبادہ. تو ذکر عبادت ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. الحمدللہ. تو ضربہ کے ٹیبل سے بنا ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضرب لگانا. جس سے اسما دلاور کرائیں. داربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا. مارنا. اور اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حل ہوا دارب، تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم ہوا نام ہوا ضارب. ضارب. ایسے مارنا اچھی بات نہیں ہے، لا ہونا چاہیے تھا. بہرحال ٹھیک ہے. حل ہم داربون. آ گیا. نعم ہم نام ضاربون. ضاربون. وہ ہیں، وہ آپ نہیں ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں نام. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھیں، نام یا لا جو ہے ہم ویسے پریکٹس کے لیے لگواتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے یہی لگیں. آئیے اگلا کرتے ہیں سامیہ کے ٹیبل سے. سامعون سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سنا. تو چلیں ذرا بتائیں، آپ سارے مجھے بتائیں. سامعون سننے والا، مسموعون جس کو سنا گیا، کو سنا گیا، سمعون سننا. سننا. سمعن سننا. اردو میں سماعت کا لفظ ہوتا ہے، اور اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا، وہ پہلے کہتے تھے سامعین، ہے نا ریڈیو پاکستان پہ، اور پھر ٹی وی آیا تو انہوں نے کہا ناظرین اور سامعین، دیکھنے اور سننے والے. تو اسی طرح سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا. اگر میں آپ سے کہوں حل انت سامع، تو کیا کہیں گے؟ نام انا انا سامع. کیا آپ سب کچھ سن رہے ہیں، ہے نا؟ تو اگر میں کہوں حل انتم سامعون،
نعم نعم نحن نحن سامعون माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए तवज्जो से अच्छा जवाब भी दे रहे हैं। मालूम जी इसको जाना गया, इल्म जानना। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह आमिलुन अमल करने वाला, मामूल इस पर अमल किया गया। मामूल हम कहते हैं ना जो मुसलसल अमल होता है, तो मामूल। अमलुन ये भी जो आया था जिसकी जमा है आमाल, अमल करना। सिस्टर राबिया बसरी करवाएं। अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। अमल करना, वेरी गुड। तो ये भी आप लोग का होमवर्क में है, इसकी प्रैक्टिस करें। आइए आखिरी बात, नुक्ता तालीम, वो बड़ा मज़े का आज का। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ, अगर मैं आपको, ज़रा आपने देखना है, मैं दो तरह से आपको दावत दूंगा, आपने कौन सी कबूल करेंगे, ठीक है? पहली देने लगा हूँ। मैं सोच रहा था आपको चाय पे, वैसे दावत पे बुलाऊं, तो आप आ जाएंगे? नहीं सर। नहीं मतलब ना ही नहीं समझो। नहीं और अगर मैं ये कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ खाने पर आएं और प्लीज जरूर आना है, आपने ना नहीं करनी, तो जरूर सर, ठीक है आप सर, आएंगे। हैं, सारे आ जरूर जाएंगे, सर, अभी है ना? आएंगे। तो क्या वजह थी आपने पहले वाली कबूल नहीं की और दूसरी खाने की थी, इसलिए कर ली है या कोई और वजह? नहीं सर, बेजारी थी पहले में। सारी थी पहले, ऊपर ऊपर से था। बारात का जिक्र, बारात थी पहले। पहले वाली दावत तो ऐसी थी जैसी इस्लामाबाद में अक्सर लोग देते हैं ना, वो कहते हैं चाय तो नहीं पियेंगे आप? और हम कहते हैं पियेंगे। तो शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आती थी, फिर पता चला कि यहाँ जवाब देने वाले भी बड़े अक्लमंद है। वो कहते हैं जी अगर आप पिलाएंगे तो पी लेंगे। तो बहरहाल, अब ये है कि जाहिर सी बात है, जैसा आपने देखा कि अगर हम किसी को खाने पर भी मुर्दा और बेजार आवाज में और इस तरह की दावत दें, तो वो शख्स कहेगा छोड़ो इन्हें, इनकी दावत क्या करनी। तो इसलिए कुरान के सीखने के लिए खुद को और हर एक को कैसे दावत दी जाए, सबसे पहले तो अपने जहन को क्या दावत देंगे। ये जो ग्रामर की प्रैक्टिस है, ये जो वर्कबुक लिखनी है, ये जो होमवर्क करने हैं, एक पैशन के साथ, एक जज्बे के साथ, और इस जहन को याद करवाइए कि ये कोई मामूली बात थोड़ी है जो तुम कर रहे हो। तो थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ नहीं, मोहब्बत और शौक के साथ, अल्लाह का शुक्र करते हुए। और जब ये कभी आपको कहे नहीं, तो उसे को नहीं, अल्लाह तो बड़ा फजल अल्लाह ने किया कि मुझे इस तरफ तवज्जो हुई, मैं कुरान सीखने के लिए या बैठा। तो अब ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरी बात ना सुनो? तो मुझे अभी ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मैंने ये वक्त इसके लिए फिक्स किया है, मैंने इसको सीखना है। तो इंशाल्लाह, और यही दावत आपका अंदाज बन जाए कि आप जिंदगी में जब कभी कुरान की बात करें, ऐसे शौक और जज्बे से करें कि लोग जान जाएं कि आप की कुरान से मोहब्बत एक अलग ही बात है। सो इसलिए अ, अपने जहन को पहले दावत दीजिए सबसे पहले, फिर इंशाल्लाह सब अपने जहन को सीखने के लिए, दूसरों को सिखाने। तो अल्लाह के फजल से आज हमने 18 इसबात मुकम्मल की और 222 अल्फाज हम अभी तक सीखे हैं, जो कुरान में 40,469 बार आए हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें रोज़ाना तिलावत भी करें, कुरान को देखकर मुसहफ से, जुबानी, अपनी बुक से पढ़ें, सुने। आप वीडियो का वो मोबाइल से लगा के चलते फिरते खास तौर पे जो ग्रामर का हिस्सा है उसकी प्रैक्टिस सुन सकते हैं, लोगों से इसकी गुफ्तगू की, उससे आप बहुत सीखेंगे। जो सीखे ना अगले दिन कोशिश करें किसी किसी बहाने उसको बताएं कि आपको पता है ये इस तरह से है, और मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। और एक बहुत खुशखबरी है,
کہ یہ جو کورس آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے چاہنے سے نہیں بلکہ اللہ کے منتخب کیے جانے سے ہے، کہ اس نے اپنی کتاب کو سیکھنے آپ کا انتخاب کیا، پھر آپ کو اس پر استقامت عطا فرما دی، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی نعمتیں ملیں اس کا شکر ادا کیجیے۔ اور ایسے ذہن میں آیا کہ سجدہ شکر ادا کیا کریں، یہ ایک سنت بھی اللہ کے نبی کی جو قائدی لوگ کرتے ہیں، جب بھی کوئی خوشی ملے، کامیابی ہو، اللہ کی نعمت ملے، پوری سجدے میں گر جائیں۔ اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں اور کوئی خاص انتظام کی بھی نہیں، اسی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ میری بھی عادت میں ہے اللہ سجدہ شکر ادا کرنا، تو آپ کیجیے، استاد بنیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔